حکام کی طرف سے، علماء کی طرف سے میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ ان کا دامن چومنے کا صلہ مل گیا. توجہ چاہوں گا، ان کے دامن، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا. سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا. ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا. سر اٹھایا تو مجھ کو خدا مل گیا. آسیوں کو بڑا مرتبہ مل گیا. حشر میں دامن مصطفیٰ مل گیا. حضرات گرامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. حضرت علامہ مولانا خواجہ پیر محمد کرم اللہ الہی صاحب، تیرا سائیں میرا سائیں، دل بر سائیں دل بر سائیں، تیرا سائیں میرا سائیں، تیرا سائیں میرا سائیں. حضرت گرامی، بلا تاخیر آپ کا خطاب شروع ہو رہا ہے اور میری اچانک نظر پڑی ہے مہمان گرامی میں جناب عزت مآب چودھری نصیر احمد صاحب، جو ہماری مرکزی انجمن میلاد النبی کے وائس چیئرمین ہیں. وہ بھی آج کی محفل کے مہمان خصوصی ہیں. بلا تاخیر آپ حضرت کا، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دل جمی کے ساتھ حضرت صاحب کا خطاب سنیے گا. یہ موتی آپ کو دینا چاہتے ہیں، سنبھال کے رکھیے گا، بروز قیامت کام آئیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. درود پاک. الحمد لله العزيز الغفار والجليل الجبار، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد المصطفى المختار، صاحب التاج والمعراج وصاحب العزة والوقار، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه المهاجرين والأنصار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. صدق الله مولانا العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا منعمنا ومحسننا مأوانا وملجأنا وملاذنا حبیبنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. علماء کرام، میرے معززین، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رب العالمین جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جس پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے ہم جشن منا رہے ہیں، رب ذوالجلال دنیا میں ان کی سچی غلامی عطا کرے اور بروز قیامت ان کی زیارت اور شفاعت سے بہرور فرمائے. عزیزان گرامی، قرآن پاک کے جو الفاظ اس عاجز نے تلاوت کیے، ان الفاظ پاک کے اندر رب ذوالجلال نے اپنی صفت اور ثنا بھی بیان فرمائی اور اپنے محبوب کی نعت بھی بیان فرمائی. یہ آیہ کریمہ، اس سے پہلی آیت سورہ مبارکہ کی اور اس سے پچھلی آیت، اس میں رب ذوالجلال نے اپنی قوتوں، قدرتوں
اور اپنے تعریف اور توصیف رب کائنات نے خود بیان فرمائی. یہ الفاظ رب ذوالجلال نے فرمائے کہ هو الاول والآخر، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہی ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. ان الفاظ قرآن کے اندر رب ذوالجلال نے اپنی شان بیان فرمائی کہ میں اول بھی ہوں، میں آخر بھی ہوں، میں ظاہر بھی ہوں، میں باطن بھی ہوں، اور میں سب چیز کا علم رکھنے والا بھی ہوں. اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مدارج النبوہ کے مقدمے کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ یہی الفاظ میرے محبوب مدینے والے آقا کی صفت اور حضور کی نعت بھی ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرا محبوب اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، اور اس کو میں نے ہر چیز کا علم بھی عطا کر رکھا ہے. سبحان اللہ. اب دوستان گرامی، اللہ اول ہے، اس سے اول کچھ بھی نہیں. وہ آخر ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں. وہ ظاہر ہے، ایسا ظاہر ہے کہ اس جیسا کوئی ظاہر نہیں. وہ باطن ہے، ایسا باطن ہے کہ اس جیسی مخفی کوئی حقیقت نہیں. وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اور اس کا ایسا علم ہے کہ اس جیسا کسی کے پاس علم بھی نہیں. سبحان اللہ. یہ رب ذوالجلال کی حمد ہے، مالک کریم کی حمد ہے. اور وہ حمد جو رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی، اور وہ شان اپنے محبوب کو ان کے مقام کے مطابق عطا فرمایا. سبحان اللہ. حضور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو شان اولیت بھی عطا فرمائی، اور شان آخریت بھی عطا فرمائی، اور شان ظاہر بھی عطا فرمایا، اور شان باطن بھی عطا فرمایا، اور ہر چیز کا علم بھی میرے آقا کو رب ذوالجلال نے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اگر میں کہتا، اگر کوئی اور عالم کہتا، اگر کوئی اور صوفی کہتا تو کوئی اعتراض بھی کرتا، لیکن یہ بات جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، وہ شیخ محقق جو بر صغیر کے اندر حدیث کے علم کے بہت بڑے امام ہیں، جنہوں نے بر صغیر میں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگال میں، بلکہ یوں کہیے کہ عرب تک اور افغانستان تک جنہوں نے علم حدیث کو پھیلایا، وہ حضرت شیخ محقق اب عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ نعت مصطفیٰ بھی ہے اور حمد خدا بھی ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. اب بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یار تم سنی لوگ تو شرک کرتے ہو. اب اللہ بھی اول، نبی بھی اول، اللہ بھی ظاہر، نبی بھی ظاہر، اللہ بھی باطن، نبی بھی باطن، یہ تو شرک ہو گیا، تم مشرک ہو. الحمدللہ ہم مشرک نہیں ہیں. ہم سے سیکھو کہ توحید کیا ہوتی ہے. عزیزان گرامی، اب جو اعتراض کرتے ہیں ہم لوگوں پر، ہم اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ تم شرک کرتے ہو، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی بتاؤ، تم اللہ کا قرآن پڑھتے ہو، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت سب اللہ کے لیے ہے، عزت سب اللہ کے لیے ہے. اب سب عزت اللہ کے لیے ہے. اب مولوی صاحب سے پوچھو کہ تم عزت والے ہو یا نہیں ہو تو کیا کہے گا جی؟ اگر کہو، پوچھو اس سے کہ تم عزت والے ہو یا بے عزت ہو، کہے گا میں عزت والا ہوں. اب دیکھو، خدا بھی عزت والا، تم بھی عزت والے، یہ شرک نہیں ہوئی؟ نہیں سمجھے جی؟ اگر ہم اللہ کو
اول کہیں، نبی کو اول کہیں، تم کہتے ہو شرک ہو. اب ہم کہتے ہیں اللہ کی عزت ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ سب عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ بھی عزت والا اور تمہارا مولوی بھی عزت والا، یہ شرک نہیں ہوا؟ جی اب آگے آئیے، اشتہار چھپتے ہیں، سیرت النبی کے جلسے ہوتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہمارے علامہ مولانا فلاں فلاں آئیں گے. مولانا لکھتے ہیں نہیں لکھتے؟ مولانا لکھتے ہیں. اب قرآن کو پڑھیے، سورہ بقرہ کی آخری آیات میں انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. سبحان اللہ. اے میرے مولا، اے رب ذوالجلال، انت مولانا، تو مولانا ہے. اب نص قرآن ہے، مولانا اللہ ہے. اب اللہ بھی مولانا اور تمہارا مولوی بھی مولانا، یہاں شرک نہیں ہوتا ہے؟ بولو. اگر نبی کا شان بیان کرتے ہیں تمہیں شرک نظر آتا ہے، کبھی اپنے گریبان میں بھی دیکھو، تم بھی تو شرک کر رہے ہو. اگر اس کو شرک تم نے سمجھا ہے تو سب سے بڑے تو تم مشرک ہو کہ جو القاب اپنے مولوی کے لیے استعمال کرتے ہو وہ القاب ہیں جو رب ذوالجلال نے اپنی ذات کے لیے بیان کیے ہیں. اب کہیں گے کہ یار ہاں بات تو صحیح ہے، ہمارے مولانا اور اللہ بھی مولانا. جی اب بات سمجھنے کی ہے. رب ذوالجلال خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحد ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے. نہ اس کا ساتھی ہے، نہ ساجی ہے، نہ اس کا ثانی ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے. اللہ خدا ہے، ہمارا نبی مصطفیٰ ہے. اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. اللہ رازق ہے، نبی مرزوق ہے. اللہ مالک ہے، نبی مملوک ہے. اللہ دینے والا ہے، نبی بانٹنے والا ہے. اللہ معبود ہے، نبی اس کا عابد ہے. پھر شرک کی تو بیخ ختم ہو گئی نا. کہاں کا شرک رہا؟ ہم کہتے ہیں کہ نبی خدا کا عابد ہے، لیکن عابد بھی ایسا کہ اس کے ہاتھوں کو رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ بیان کیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. سبحان اللہ. میرے آقا جب صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں، وہ درخت کے نیچے 1400 صحابہ یا 1500 صحابہ ہیں. جب میرے آقا کے ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے میرے محبوب، جو تجھ سے بیعت کرتے ہیں وہ تجھ سے بیعت نہیں کرتے، وہ تو اللہ سے بیعت کرتے. میرے آقا نے ان کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا. رب کائنات نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اے میرے محبوب یہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. میرے آقا نے غزوہ حنین کا واقعہ ہے، اور ایسا ہی واقعہ سفر ہجرت میں ہجرت والی رات کا بھی ہے، جب مٹھی مٹی کی بھرتے ہیں اور کفار کی طرف پھینکتے ہیں. میرے آقا نے مٹی اٹھائی، دشمنوں کی طرف پھینکی، ان کے چہروں پر لگی، ان کے سروں میں لگی، تو رب ذوالجلال نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. سبحان اللہ.
اے میرے محبوب، جب مٹھی مٹی کی بھر کے تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی. وما رمیت، اے میرے محبوب یہ مٹھی مٹی کی تم نے نہیں پھینکی. اذ رمیت، جس وقت تم نے پھینکی. اب بات سمجھنے کی ہے محبوب، وہ جو مٹی پھینکی گئی تھی وہ جو تم نے پھینکی تھی تم نے نہیں پھینکی. مولا پھر کس نے پھینکی؟ رب ذوالجلال نے فرمایا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، یہ مٹی پھینکنے والا تو اللہ تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم نبی کو خدا کا عبد کہتے ہیں، لیکن عبد بھی ایسا جس کے ہاتھوں کو رب ذوالجلال نے اپنے ہاتھ قرار دیا، جس کی گفتار کو رب ذوالجلال نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے نبی جب بولتے ہیں، میرے محبوب جب بولتے ہیں، جب الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں تو یہ اپنی خواہش نفس پر نہیں بولتے، زبان ان کی ہوتی ہے، گفتار رب ذوالجلال کی ہوتی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اب بات کو سمجھیے، نبی خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں. سبحان اللہ. اللہ اول ہے، اس کا شان اولیت، اس کے قادر مطلق ہونے والا وہ شان اولیت ہے کہ جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ایسا اول ہے کہ جس سے اول کچھ ہے ہی نہیں. اور نبی اور میرے آقا اول ہے. وہ کس طرح اول ہے کہ رب ذوالجلال نے جب کائنات کو پیدا فرمایا تو اول ما خلق اللہ نوری. جب کائنات کو پیدا فرمایا تو سب سے پہلے تخلیق اول، کوئی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کی پہلے بنیاد ڈالی جاتی ہے. درخت بویا جاتا ہے تو اس کا تخم ڈالا جاتا ہے. تو اس کائنات کی جب بنیاد ڈالی جا رہی ہے، اس دنیا کا درخت جب اگایا جا رہا ہے تو تخم کائنات اور باعث تخلیق کائنات مدینے والے آقا کے نور کو بنایا. سبحان اللہ. اب کہیں گے یار یہ نور ہونا تو اللہ کی صفت ہے. اللہ نے فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمانوں کا نور ہے. تم نبی کو بھی نور کہتے ہو. ہاں ہم کہتے ہیں اللہ نور ہے، اس کا نور ہونا اس کی شان کے مطابق ہے. نبی نور ہے، ان کو رب ذوالجلال نے ان کے مقام کے مطابق نورانیت کی شان عطا کی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نورانیت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. جب میرے آقا اول ہے تو تخلیق میں اول ہے. اور رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میرے محبوب تو اول ہے. یہ تیری شان اولیت ہے کہ زمین بعد میں، آسمان بعد میں، سورج بعد میں، جنت بعد میں، حجر و شجر بعد میں، سب سے اول ہے تو مدینے والے آقا ہیں. پھر آگے سنیے، جب انسانوں کے ارواح کو پیدا کیا گیا وادی نعمان کے اندر، جو مکہ اور
عرفات کے درمیان ایک وادی ہے جس کا نام ہے وادی نعمان. اس وادی کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت آدم کے پشت پر اپنا دست کرم، اپنا دست قدرت لگایا تو حضرت آدم کی پشت سے قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں ان سب کی ارواح پیدا ہو گئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے مولا یہ کیا چیز ہے؟ رب ذوالجلال نے فرمایا آدم یہ تیری اولاد ہے، یہ تیری اولاد ہے. پھر رب ذوالجلال نے ان سے کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اس وقت انبیاء کی ارواح بھی تھی، اولیاء، صلحاء، وکیل، وزیر، بادشاہ، دانشور، دانا، ہر ایک کی روح وہاں موجود تھی. ساری روحیں خاموش تھیں. سب سے پہلے، سب سے اول جو بولنے والی روح تھی وہ روح مصطفیٰ تھی. سبحان اللہ. یہاں میرے آقا اول ہے. سبحان اللہ. پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، جب اسرافیل کی سور پھونکی جائے گی، لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو انا اول الناس خروجا اذا بعثوا. سبحان اللہ. ترمذی کی حدیث روایت کرنے والے حضرت سیدنا انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو سب سے پہلے اٹھنے والا ہوں گا تو میں ہوں گا. سبحان اللہ. پھر جب اللہ کی بارگاہ میں سفارش کا موقع ہوگا تو میرے آقا نے فرمایا انا اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ اگر کوئی ہستی ہوگی تو محمد مصطفیٰ کی ہستی ہوگی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا پیر دلبر سائیں. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اول ہوں اور شان اولیت ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا انا اول اقرا باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا ہوں گا تو میں ہوں گا. کہ قیامت والے دن الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی، عزتیں میرے ہاتھ میں ہوں گی، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. سبحان اللہ. سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولنے والا اول ہوں گا تو میں ہوں گا. سبحان اللہ. اللہ اول ہے، وہ اپنی شان، وہ اپنی خالق ہونے کے شان میں اول ہے اور ہمارے نبی اول ہیں. ان کی شان اولیت کی کچھ جھلکیں آپ نے سنی. اور اللہ هو الاول والآخر، وہ اول ہے، وہ آخر ہے. اللہ آخر ہے کہ ایسا آخر ہے کہ جس سے آخر کوئی چیز ہے ہی نہیں. اور میرے نبی آخر ہیں. ان کی شان آخریت کیا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام کی مٹی اور پانی کا گارا ملایا جا رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، لیکن آنے میں سب سے آخر آیا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں سب نبیوں کا آخری نبی میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں.
جو سرکار کے بعد نبوت کی دعویٰ کرے وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ فریبی ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ نبیوں کا آخری نبی ہے تو مدینے والے محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ میں ظاہر ہوں، رب ظاہر ہے، ایسا ظاہر ہے کہ اس جیسا ظہور کسی کا نہیں۔ سبحان اللہ۔ رب ذوالجلال ایسا ظاہر ہے، کائنات کی طرف دیکھیے، خدا کی قدرتیں ہر طرف جلوہ نما نظر آتی ہیں۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سورج، یہ چاند، یہ راتوں کا دنوں کا بدلنا، یہ سب ظہور ہے میرے رب کی قدرتوں کا۔ سبحان اللہ۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ کمیونسٹ لوگ وہ کہتے ہیں خدا نہیں، ایسے ہی جہان چل رہا ہے۔ وہ بولتے ہیں کہ اگر خدا ظاہر ہے تو ہمیں دکھاؤ کہاں ہے۔ چنانچہ ایسا ایک ماسٹر تھے، ماسٹر ہمارے زند کا واقعہ ہے، کوئی ماسٹر ہے وہ لیکچر دے رہا تھا شاگردوں میں، بھائی یہ کیا ہے؟ بولا یہ کپڑا ہے۔ دیکھ رہے ہو کپڑا ہے؟ ہاں سی دیکھ رہے ہیں کپڑا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولا یہ قلم ہے۔ دیکھ رہے ہو قلم ہے؟ ہاں سی دیکھ رہے ہیں قلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ بولا ٹیبل ہے۔ لڑکوں نے کہا یہ ٹیبل ہے۔ دیکھ رہے ہو ٹیبل ہے؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بولا دیوار ہے۔ بولا دیکھ رہے ہو؟ بولا ہاں دیکھ رہے ہیں دیوار ہے۔ خدا اللہ دیکھ رہے ہو؟ لڑکوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھتے۔ بولا ہوتا تو دیکھنے میں آتا نا، جو چیز ہے دکھنے میں نظر آ رہی ہے، خدا ہے ہی نہیں، اگر ہوتا تو نظر آتا نا۔ اب یہ لوگوں کو ان بچوں کی ذہن سازی کر رہا تھا، تو ایک لڑکا بڑا دانا تھا، سبحان اللہ۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ ماسٹر صاحب آپ مجھے اجازت دیں گے 2 منٹ بولنے کی۔ بولا چھوکرا بول، کیا کہتا ہے؟ چھوکرا کھڑا ہو گیا، اس نے سارے ہم سبقوں اور طلباء کی طرف دیکھ کر کہا کہ بھائی دیکھو ہمارے استاد کہہ رہے ہیں کہ جو چیز ہوگی تو نظر آئے گی، نظر نہیں آتی تو مانے وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اب تم مجھے بتاؤ ہمارے استاد میں تمہیں عقل نظر آتی ہے؟ ہمارے استاد میں تمہیں عقل نظر آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیکھتے استاد میں عقل۔ تو لڑکے نے کہا اگر عقل ہوتی تو نظر بھی آتی نا۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ اب یہ کہتا ہے کہ اگر ظاہر ہے تو دکھاؤ، ہم اس کو کہتے ہیں کہ اپنی عقل دکھا، ہم تجھے خدا دکھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر تیری عقل مانتا ہے کہ تیرے اندر عقل ہے، نظر نہیں آتی، تو یہ بھی تجھے ماننا پڑے گا خدا ہے، لیکن تجھے نظر نہیں آتا، خدا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم، یہ میکروفون میرے سامنے کھڑا ہے، یہ یوں نہیں ہلتا، اس کو اگر کوئی طاقت ہلائے تو ہلتا ہے، اس کو انرجی کی ضرورت ہے، اس کو کوئی پوٹینشلٹی کی ضرورت ہے جو اس کو اپنی جگہ سے ہلا۔ اب یہ دیکھو جھالریں آپ کے سامنے ہل رہی ہیں، ان کو کوئی چیز ہلا رہی ہے، آپ کہیں گے کیا؟ ہوا ہلا رہی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہلنے والی چیز نظر آ رہی ہے، ہلانے والی چیز نظر نہیں آ رہی جی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا جھالر آپ کے سامنے ہل رہی ہے، یہ ہلنے والی چیز تو نظر آ رہی ہے لیکن اس کو چلانے والی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ ہوا غیر مرئی چیز ہے لیکن محسوس ہوتی ہے کہ ہاں ہوا ہے۔ ارے دوستو، خدا کی قدرتیں دیکھو، ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ہے جو جہان کو چلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،
جشن عید میلاد النبی علماء اہل سنت. سبحان اللہ. آپ دیکھیں، آپ اپنے کمرے میں سیٹنگ کی ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ کرسی فلان جگہ رکھی ہے، بیڈ فلان جگہ رکھا ہے اور صوفہ فلان جگہ رکھا ہے، آپ کو پوری سیٹنگ کا پتا ہے. آپ کمرے سے باہر نکل جائیں اور پھر واپس آئیں تو سیٹنگ بدلی ہوئی ہو، کرسی کی جگہ صوفہ رکھا ہوا، صوفے کی جگہ ٹیبل رکھی ہوئی ہے، تو تم کیا سمجھو گے کہ کوئی آیا ہے. کوئی آیا ہے جس نے یہ سیٹنگ بدلی ہے، کوئی آیا ہے جس نے یہ نظام کمرے کا بدل دیا ہے. ارے دوستو، رات کو اٹھو، عشاء کے وقت میں آسمان کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، پھر رات کے پچھلے حصے میں اٹھو، پھر دیکھو تو سما بدلا ہوا نظر آئے گا. ماننا پڑے گا کہ کوئی ذات ہے جو اس جہان کا نظام چلا رہی سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ایک چھوٹا سا مائکروفون کسی طاقت کے بغیر ہل نہیں سکتا. تو والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ سورج ہے، اتنا بڑا جرم فلکی ہے جس کی ہزاروں ٹن وزن ہے. یہ یوں ہی تو نہیں چل رہا، اس کو کوئی چلانے والا ہے جو چلا رہا ہے. سبحان اللہ. وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو خالق ہے، کوئی چلانے والا ہے، اور وہ چلانے والا وہ خالق ہے تو رب ذوالجلال ہے. اور وہ ظاہر ہے، ایسا ظاہر ہے کہ اس کی قدرتیں ہر طرف آپ کو نظر آتی ہیں. وہ اپنی شان کے مطابق ظاہر ہے، اور مدینے والے آقا بھی ظاہر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تو اپنے بدین سے نکلا ہوں اور پورا سندھ گھومتا ہوا آیا ہوں، ابھی پنجاب میں داخل ہوا ہوں، آگے منزل اسلام آباد تک ہے. جس شہر میں جاتا ہوں ہر جگہ جھنڈیاں لگی نظر آ رہی ہیں، میلاد کا سما ہے، ہر گلی میں چراغاں نظر آ رہا ہے. یہ محبوب کا ظہور ہے، ایسے ظاہر ہے، ایسی خوشی کائنات میں کسی کی آمد کی ایسی خوشی نہیں نظر آتی جیری میں آقا کی آمد کی خوشیاں نظر آ رہی سبحان ہیں. اللہ. سبحان اللہ. یہ حضور کا ظہور نہیں تو کیا ہے. ہاں، شاعر اپنی زبان میں شعر پڑھ رہا ہے، کوئی نثر بیان کر رہا ہے، کوئی نظم بیان کر رہا ہے، کوئی تقریر کر رہا ہے، کوئی تحریر لکھ رہا ہے، کوئی جہاں دیکھو عالم بالا میں، عالم زیری میں، جدھر نظر کرو میرے آقا کا ذکر نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اذانوں میں، نمازوں میں، سیاروں میں، ستاروں میں، اجرام فلکی میں اور آسمانوں میں، جہاں دیکھو ہر طرف ذکر مصطفیٰ کا غلغلہ نظر آتا ہے. تمہیں یقین نہیں آتا، تم نہیں مانتے تو قرآن سے پوچھ لو. قرآن کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ادھر اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے اور آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دے رکھا ہے کہ تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو. سبحان اللہ. آسمانوں پر فرشتے درود پڑھ رہے ہیں اور ادھر حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، رے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھیجو. تاکہ مقصد کیا ہے کہ ادھر بھی میرے یار کا ذکر ہو تو ادھر بھی میرے محبوب کا ذکر ہو. سبحان اللہ. ہاں، سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر جدھر دیکھو ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور ذکر مصطفیٰ یہ دلوں کو راحت مل رہی ہے. سبحان اللہ. ہاں؟ اگر کسی کو راحت نہیں آتی سمجھے کہ وہ بیمار ہے. جی، کھانا لذیذ ہو، کھانا بڑا لذیذ ہو، لیکن اس کی لذت اسے ملتی ہے جو صحت مند ہوتا ہے. جو بیمار ہے، جو مریض ہے، اس کو کوفتے اور کورنے اور بریانیاں مزہ نہیں دیتی. وہ کہتا ہے یار اس میں تو کوئی مزہ نہیں ہے. اب کھانے کے اندر عیب نہیں، کھانا تو لذیذ ہے لیکن وہ خود بیمار ہے.
وہ خود بیمار ہے، اس کو مزہ نہیں آتا۔ رحیم یار خان کے لوگوں، اب دیکھو تم یہاں دھرتی پر بیٹھ کر، روڈ پر بیٹھ کر سرکار کا ذکر سن رہے ہو، ایک رات نہیں، 2 راتیں نہیں، 12 راتوں کا یہ پروگرام میلاد چوک پر ہو رہا ہے۔ تم ہر رات آتے ہو، بڑے ذوق سے سنتے ہو، لذتیں لیتے ہو، مزے لیتے ہو، لیکن ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کیا ہے، یہ میلاد لگا رکھا ہے، یہ میلاد چوک بنا رکھا ہے۔ ارے دوستو، وہ مریض ہیں، ان کو مزہ نہیں آتا۔ تم صحت مند ہو، تم عشق مصطفیٰ کی چاشنی چکھے ہو، تو اس لیے تمہیں مزہ آ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مرکزی انجمن میلاد النبی، سبحان اللہ۔ اور مجھ سے ایک پوچھ رہا تھا کہ یار یہ آپ جو کہتے ہو مولانا صاحب، پیر صاحب، آپ کہتے ہو کہ ہم درود پڑھتے ہیں، نبی سنتا ہے، یہ کس طرح سنتا ہے؟ تم یہاں پڑھتے ہو، ماتلی میں بیٹھے ہو، تم اپنے گھر میں بیٹھے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تم درود پڑھتے ہو، یہ کس طرح سنتے ہیں؟ میں نے کہا چلو یار تمہیں دلائل دیں، تمہیں قرآن و حدیث سے دلائل دیں تو تم نہیں مانو گے، اس کی تعویلیں بناؤ گے۔ اب یہ تمہارے جیب میں موبائل فون پڑی ہے، اس میں تم نمبر ملاتے ہو، ہلو کرتے ہو، کہتے ہو ہلو، ہے لام واو، یہ ہلو کے الفاظ تمہاری زبان سے نکلتے ہیں، یہ اس کے اندر جاتے ہیں، پھر یہ تمہارے الفاظ ہلو کو یہ موبائل یہاں سے اڑاتی ہے، ہواؤں میں، فضاؤں میں یہ تمہارے الفاظ اڑتے ہیں۔ تم نے ہلو کی، تمہارا دوسرا ساتھی اسلام آباد میں بیٹھا ہوا ہے، تم نے یہاں سے ہلو کی، اس نے وہاں پر اس کے کانوں میں تمہاری ہی آواز، تمہارے ہی الفاظ وہ اس کے کانوں تک پہنچے۔ ارے دوستو، کبھی بارش ہو رہی ہے، طوفان ہو رہے ہیں، موسم ناسازگار ہے، لیکن یہ موبائل ہے تمہارے آواز کو وہاں تک سپلائی کر رہی ہے۔ یہ موبائل کا کمال ہے تو مدینے والے آقا کا کمال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ، میلاد چوک، میلاد چوک، سبحان اللہ۔ پھر میں نے کہا تم کہتے ہو کہ یہ آواز کس طرح جائے گی، تم کہتے ہو کہ آواز کس طرح جائے گی، تم نہیں مانتے، نہ مانو، ہم مانتے ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہمارے زبان سے درود پاک کے الفاظ نکلتے ہیں، وہ گنبد خضرا کے مکی سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارا ایمان ہے۔ اگر تم نہیں مانتے تو دیکھو نا، موبائل میں بات کی جاتی ہے لیکن آواز اس کی نکلتی ہے، آواز اس کی جاتی ہے جس کے پاس بیلنس ہوتا ہے۔ جی، اگر بیلنس نہ ہو تو آواز نہیں جاتی، ادھر ہلو ہلو کرتا رہے گا، ادھر سر پیٹتا رہے گا، اس کی آواز ادھر نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جاتی؟ اس کے پاس بیلنس نہیں ہے۔ ارے سنی، تیرا آواز بغداد بھی جا رہا ہے، تیرا آواز گنبد خضرا بھی جا رہا ہے، کیونکہ ایمان کا بیلنس تیرے پاس ہے۔ اور جس کی آواز نہیں جاتی وہ کہتا ہے میری آواز نہیں جاتی، اس کے پاس ایمان کا بیلنس نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت، سبحان اللہ۔ جس کے پاس بیلنس نہیں، اس کی آواز نہیں جاتی، اس کی آواز نہیں جاتی، وہ موبائل کہتی ہے کہ بدبخت تیرے پاس پیسہ ہی نہیں، تیرے پاس بیلنس ہی نہیں، تیرا آواز بھیجوں تو کس طرح بھیجوں؟ ہے جاؤ بیلنس ڈلواؤ تو پھر تیری بات ہوگی، پھر تیرا آواز جائے گا۔ ارے دوستو، اگر بیلنس نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ایزی لوڈ کراتے ہیں،
ٹھیک ہے نا, ایزی لوڈ کراتے ہیں. جن کے پاس بیلنس نہیں ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ فرینچائز پر جاؤ. جہاں پر ایمان کا بیلنس ملتا ہے وہ اللہ والوں کی درباریں ہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان اولیاء, عظمت اولیاء, مقام اولیاء. سبحان اللہ. وہ اللہ کے ولیوں کی درباریں ہیں, وہ اللہ کے برگزیدہ صالح بندوں کی درباریں ہیں, اور علماء حقانی, علماء ربانی کے وہ مدارس ہیں, علماء اہل سنت کے وہ مدارس ہیں جہاں پر ایمان کا بیلنس ملتا ہے. جاؤ اہل سنت کے علماء کے پاس جاؤ, جاؤ اہل سنت کے مشائخ کے پاس جاؤ, تمہیں ایمان کا بیلنس مل جائے گا. پھر دیکھو تم یہاں سے پکارو گے تو تمہاری آواز اجمیر تک پہنچ جائے گی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تم یہاں سے پکارو گے تو تمہاری آواز بغداد تک پہنچ جائے گی. تم یہاں سے پکارو گے تو تمہاری آواز نجف اشرف تک پہنچ جائے گی. تم یہاں سے پکارو گے تو تمہاری آواز گنبد خضرا کے مکین تک پہنچ جائے سبحان گی. اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. پھر ایک دوسری بات بھی ہے, توجہ فرمائیں, ایک دوسری بات بھی ہے. بیلنس بھی ہو, موبائل بھی صحیح ہو, لیکن بیٹری میں پاور ہوگا تو کام. بیٹری میں پاور ہوگا تو آپ بات چیت ہوگی. اگر بیٹری ڈاؤن ہو گئی آواز نہیں جائے گی, اس کا اسکرین سیاہ ہو جائے گا. دیکھیں نا, بیٹری میں پاور ہوتا ہے تو اسکرین اجالا نظر آتا ہے, اسکرین پر اجالا نظر آتا ہے. اور جب بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو پہلے تو آواز آتا ہے کہ بیٹری لو ہونے کا, آپ جانتے ہیں کہ آواز کس طرح نکلتا ہے, پتا چلتا ہے کہ بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے. پھر چلتے چلتے وہ اسکرین سیاہ ہو جاتا ہے. اب جو کہتے ہیں کہ حضور نہیں سنتے, جو کہتے ہیں اولیاء نہیں سنتے, یقین جانیے ان کی بیٹریاں ختم ہو چکی ہیں, ان کے دل کے اسکرین سیاہ ہو چکے ہیں. اے سنی تجھے مبارک ہے, میلاد منانے والے تجھے مبارک ہے, تیرے دل کا اسکرین روشن ہے. سبحان اللہ. سبحان ہاں, پھر یہ 12 روزہ جو میلاد کی محفلیں ہو رہی ہیں, یہ بیٹیاں چارج ہو رہی ہیں, سبحان اللہ. بیٹیاں چارج ہو رہی ہیں. آؤ, بڑے شوق سے آؤ میلاد کی محافل میں, عشق اور محبت سے آؤ, اپنی بیٹیاں چارج کرا کے لے جاؤ. سبحان اللہ. ایسی بیٹری چارج ہو کہ دنیا والے موبائل کی بیٹری شام تک خالی ہو سکتی ہے. تم میلاد چوک سے ایسی بیٹری چارج کرا کے جاؤ کہ آئندہ ماہ ربیع الاول تک تمہاری بیٹری چارج ہی چارج رہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مرکزی انجمن میلاد النبی, میلاد چوک, میلاد چوک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جن کی بیٹیاں چارج ہیں, میں عرض کر رہا تھا, ان کے دل پر اجالا ہوتا ہے, دل میں نور ہوتا ہے, چہرے میں نور ہوتا ہے, دل میں سرور ہوتا ہے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اللہ اکبر کبیرہ. بڑے دکھ کے ساتھ یہ جو نعت میں ابھی پڑھ رہا ہوں, یہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے چشم و چراغ سید نصیر الدین نصیر کی
جو اب ہم سے جدا ہو گئے، اللہ ان کی مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرما رہے ہیں نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں۔ حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے۔ میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، مجھے یہ پیسوں کی ضرورت نہیں، میری بات سنیں، بس مجھے 1,00,000 روپیہ مل گیا اگر تم نے میری ایک بات کو سنا اور دل سے لگایا۔ سبحان اللہ۔ پیسوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، تمہاری محبت کی ضرورت ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ اٹھائیے اور یہ میلاد کا مینار بن گئے، اس میں جمع کرو، یہ ہماری طرف سے میلاد کے مینار میں جمع کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، میلاد چوک، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ دوستان گرامی، اس میلاد پاک کی محفل میں آؤ تو اپنی دل کی بیٹیوں کو چارج کر کے لے جاؤ، عشق کا پاور لے کر جاؤ، وہ عشق کا پاور جس کے لیے میرے آقا اقبال نے فرمایا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق نبی سے اجالا کر دے۔ سبحان اللہ۔ یہ دل میں محبت لے کر جاؤ، دل اپنا مدینے والے کے حوالے کر دو، تمہارا جسم رحیم یار میں ہو، تمہارا جسم یہاں ہو، تمہارا دل مدینے والے کے پاس ہو۔ اساں سر دا سودا کر بیٹھے، اساں سر دا سودا کر بیٹھے، نال ماہی تینے او لگیاں دلیاں، نال ماہی تینے او لگیاں دلیاں، اساں عشق دا کلمہ بھر بیٹھے، اساں سر دا سودا کر بیٹھے، سر دا سودا کر بیٹھے۔ رانجھا کعبہ رانجھا قبلہ، مالک میرا شانہ والا، او دل کرے دی سجدہ سجن نو، دل کرے دی سجدہ سجن نو، اساں سر قدماں تے دھر بیٹھے، اساں سر دا سودا کر بیٹھے، سر دا سودا کر بیٹھے۔ لکھیا جیوے قسمت کیتا بھر بھر پیالہ عشق دا پیتا،
لکھیا جیویں قسمت کیتا پیالہ عشق دا بھر بھر پیتا کیا کرے سی دوزخ مینوں کیا کرے سی دوزخ مینوں یار تے توکل کر بیٹھے او یار تے توکل کر بیٹھے اساں سر دا سودا کر بیٹھے سر دا سودا کر بیٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت مخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے تورات کے جاننے والے انجیل کے جاننے والے زبور کا علم رکھنے والے ایک دن یہودیوں کی محفل تھی ان یہودیوں کی محفل میں جب تورات پڑھتے پڑھتے میرے آقا کا ذکر پاک آیا کہ وہ ظاہر جو ہے ہر صحیفے میں آپ کا ذکر ہے نا سبحان اللہ دوستان محترم وہ جب سرور عالم کا شان پڑھا ان کے اوصاف پڑھے ان کے دیدار کے وہ اوصاف جب اس نے سنے تو میرے دوستو وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ ارے دوستو بتاؤ یہ جو تعریف زبور میں لکھی ہوئی ہے سچ بتاؤ یہ مدینے والے محمد عربی کی تعریف ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ بولو یہ تعریف اس کی ہے یا نہیں؟ یہ جو نشانیاں لکھی ہوئی ہیں یہ جو آثار لکھے ہوئے ہیں یہ جو اخلاق لکھے ہوئے ہیں یہ اس نبی کے اخلاق ہیں یا نہیں؟ تو یہودیوں نے کہا کہ چپ ہو جا خاموش ہو جا ہم جانتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے ہم جانتے ہیں لیکن اب ہم اعلان کریں گے تو پھر ہمارا پیٹ کون بھرے گا یہ ملا لوگ ہوتے ہیں نا جو مخالف ان کو صرف اس کا فکر ہوتا ہے سن لیجئے یہ 100% یقینی بات کہہ رہا ہوں وہ جانتے ہیں کہ نبی غیب کا علم جاننے والے ہیں ان کو پک ہے کہ نبی نور بھی ہیں نبی حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں ان کا جانتے بھی ہیں لیکن اقرار نہیں کرتے بات صرف یہ سمجھے نا بات صرف یہ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم اگر اعلان کر دیں تو ہماری بنی ہوئی ہے لوگ ہمیں اپنا پیشوات سمجھتے ہیں اب ہم کسی کے پیچھے لگ جائیں تو ہماری تو عزت ختم ہو جائے گی وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ سرکار کے قدموں میں آئیں گے تو ان کی عزت اور بھی بڑھ جائے گی سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس نے کہا کہ تمہیں تمہارا دین مبارک ہو میں جاتا ہوں رسول عربی کے پاس سبحان اللہ آیا مدینے والے آقا کے بارگاہ بے کس پناہ میں پوچھا کہ وہ حضور کہاں ہے پتا چلا کہ میرے آقا احد کے میدان میں ہیں میدان احد میں جنگ کفار سے چل رہی ہے سرور عالم میدان جنگ میں ہے تو وہ وہاں سے بھاگتا ہوا میدان احد میں آیا میرے آقا کو ڈھونڈتے تلاش کرتے سرکار کی خدمت میں پہنچا عرض کی یا رسول اللہ میں نے تورات پڑھا میں نے انجیل پڑھا میں نے زبور پڑھا میں نے ان میں آپ کی تعریف دیکھی میں آپ کے دشمنوں سے جھگڑا کر کے آیا ہوں رحیم یار خان کے لوگوں ذرا ادھر توجہ کرنا ایک جنگ ادھر چل رہی تھی میدان احد میں ایک جنگ وہ تھی جو حضرت مخاری کر رہے تھے وہ کیا جنگ تھی سرکار کے دشمنوں سے زبانی دلائل کی جنگ کر رہے تھے تو سرکار کی غلامی صرف ایک طرح سے نہیں دی جاتی جس کو جو رنگ ڈھنگ آتا ہے وہ اس رنگ میں اس ماحول میں سرکار کی غلامی کا حق ادا کرے عجیب بات ہے سنیو تمہیں کیا ہو گیا ہے
میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی کس مسلک کا ہے بغیر اہل سنت کے کسی اور مسلک کا، وہ آفیسر ہے تو بھی اپنے مسلک پہ لگا ہوتا ہے، وہ اگر وڈیرا ہے تو اپنے مسلک کا کام کرتا ہے، وہ پولیس والا ہے تو اپنے مسلک کا کام کرتا ہے، اور ہم سنی ہیں کہ اپنے مسلک سے کوئی وفاداری نہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنا مفاد چاہیے اور کوئی غرض نہیں رکھتے۔ سنیوں بیدار ہو جاؤ، اپنے مسلک سے وفادار ہو جاؤ، سرکار کے غلام سچے بن جاؤ، جس موڑ پر تمہاری ضرورت پڑے تو تم اپنا تن من دھن فدا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان جب موقع آئے تو تم قربانی دو گے، موقع آئے تو قربانی دو گے۔ کون قربانی دے گا؟ ہاتھ کھڑا کرے، کون قربانی دے گا؟ اب ہماری مساجد اس پہ دشمن آ رہے ہیں، وہ قبضہ کر رہے ہیں، ہماری غیرت اور حمیت کہاں چلی جاتی ہے؟ عزیزان گرامی، سنیوں اپنے مسلک کے ساتھ، اپنے اکابر کے ساتھ ان کے وفادار بن جاؤ، پھر دیکھو سرکار سے کیا خیرات تمہیں ملتی ہے۔ سبحان سبحان اللہ۔ تو وہ یہودیوں کا عالم ادھر ان سے زبانی جنگ کر کے آیا، عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ کے دشمنوں سے زبانی جنگ کر کے آیا ہوں، پتا چلا کہ آپ میدان احد میں ہیں، آپ لڑائی دشمنوں سے کر رہے ہیں، تو میرے محبوب میں اپنا سر قربان کرنے کے لیے یہاں بھی آ گیا ہوں۔ اور یا رسول اللہ، میرے 9 عدد باغ ہیں، کھجوروں کے باغیچے ہیں 9 عدد، وہ سب کے سب میں نے آپ کے لیے وقف کر دے، آپ کے حوالے کر دی۔ میرے محبوب، آج کے بعد جو میری پراپرٹی ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں، اس کا مالک میرا محمد عربی ہے۔ اور یہ میری جان، میری یہ جان جو میری جان ہے، آج کے بعد یہ جان میری نہیں میرے محبوب کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اساں سر دا سودا کر بیٹھے، سر دا سودا کر بیٹھے، نال ماہی تیرے وہ لگیاں دلیاں، نال عربی تیرے لگیاں دلیاں، اساں عشق دا کلمہ بھر بیٹھے، اساں سر دا سودا کر بیٹھے۔ عرض کیا رسول اللہ، اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جو حکم ہو۔ میرے آقا نے اس کے ہاتھ میں تلوار دے دی، فرمایا جاؤ جہاد کرو۔ سبحان اللہ۔ یہ 9 مسلم ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی کلمہ پڑھا ہے، ابھی سرکار کے سامنے ایمان لایا ہے، اور اسی وقت اپنی جان بھی پیش کرتا ہے، مال بھی پیش کرتا ہے، اسباب بھی پیش کرتا ہے، ہر چیز میرے آقا پر قربان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ میرا تھوڑا سا نذرانہ آپ قبول کر لیں، بس میری ایک درخواست ہے۔ جی میری صرف ایک درخواست ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا؟ تو ان الفاظ کو کسی عاشق نے بیان کیا، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا یہ میرا ہے دیوانہ، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا، بس اتنا تو کرم کر دے،
اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کر دے، اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا۔ سبحان اللہ، کاش اس محبت کا کوئی ذرہ ہمیں مل جائے۔ بڑی محبت ہے تجھ سے، میں آپ کا عاشق ہوں۔ اب بتاؤ یہ عاشق ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ عاشق ہے یا جھوٹا ہے؟ ارے پانی کا پیالہ مجھے پلا، پیاس لگی ہے مجھے پانی پلا، بولتا ہے پانی نہیں پلاؤں گا، کہنا نہیں مانوں گا، ہوں تیرا عاشق۔ پھول نچھاور کرتا ہے، ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، لیکن کہنا نہیں مانتا۔ یہ کیا عشق ہے؟ یہ کیا محبت ہے؟ یہ کیا ادب ہے؟ یہ کیا میرا اس نے قدر پہچانا؟ میں جو اتنا چل کر آیا ہوں، کتنے ہزاروں میل سفر کر کے آیا ہوں، اس نے میری عزت کی؟ ارے دوستو، بلا تشبیہ بلا مثال میں عرض کرتا ہوں کہ میرے آقا آئے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آقا کی ولادت ہوئی، میلاد ہوا، رب کائنات نے فرمایا قد جاءکم، بے شک تمہارے پاس آیا ہے۔ تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ یہ کوئی ماتلی سے نہیں آیا، یہ کوئی سندھ سے، عرب سے، عجم سے، بلوچستان سے نہیں آیا۔ کہاں سے آیا ہے؟ من اللہ، اللہ سے آیا، سبحان اللہ، اللہ سے آیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ نور آیا ہے، نور آیا ہے، نور آیا ہے، اور اپنے ساتھ کتاب مبین لایا ہے۔ یہ کتاب تمہیں پیش کرتا ہے کہ اے میرے امتیوں، میں تمہارے پاس تمہارے رب سے آیا ہوں اور یہ کتاب ساتھ لایا ہوں۔ اس کو سینے سے لگاؤ، اس کا کہنا مانو۔ اس قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، اس قرآن میں لکھا ہے زنا نہ کرو، اس قرآن میں لکھا ہے کہ مالدار ہو تو زکات ادا کرو، اس قرآن میں لکھا ہے نبی کا کہنا مانو۔ اب ہم نے میلاد تو منایا، ہم نے چراغاں بھی کیے، ہم نے سب کچھ کیا، محبت کی ہر ادا کر ڈالی، لیکن اس قرآن کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، قرآن کے احکام کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ نماز ہم نہیں پڑھتے، داڑھی ہم نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے، پھر بتاؤ ہم نے نبی کے قدر پہچانا؟ ہم نے کیا نبی کے آمد کا، ملادت کا حق ادا کر دیا؟ بے شک میلاد مناؤ، سچ دج کے مناؤ، گج وج کے مناؤ، لیکن ذرا یہ بھی حیا کرو کہ اس محبوب کا کہنا بھی تو مانو نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا حال ہے ہمارا؟ زنا عام ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب مت جاؤ، کہ یہ زنا برا فعل ہے، بری راہ ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ پرائی عورت کو یوں دیکھنا، النظر سہم مسموم من اسہام الابلیس، کسی عورت کو دیکھتا ہے شہوت کی نگاہ سے تو یہ شیطان کا تیر ہے جو اس کے دل میں چبھ جاتا ہے۔ ہماری نظریں گندی ہو رہی ہیں، ہمارے زبان پر فحش کلام ہو رہے ہیں۔ دوستان گرامی، کچھ اپنے احوال کو سدھارنے کی کوشش کرو، 5 وقت نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن کی تلاوت کرو، بری صحبتوں سے بچو، بے حیائی کے کاموں سے بچو، اللہ کا خوف رکھو۔ اللہ توفیق دے 5 وقت نماز پڑھو، اور رب توفیق دے تو تہجد کی نماز پڑھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں بہا وجدنا ما وجدنا، ہمیں جو کچھ ملا ہے تہجد کی برکت سے ملا ہے۔ تہجد کی نماز، یہ اللہ کے پیاروں کی نماز۔ دوستان گرامی، اپنے زبان سے کسی کی
کسی کی حد تک عزت نہ کرو، کسی کو گالیاں نہ دو، اپنے منہ سے گندے الفاظ نہ نکالو، اپنی زبان کو برے فحش کلام سے بچاؤ، اپنی آنکھوں کو بری نظر سے بچاؤ، اپنے پاؤں کو برے طرف قدم بھرنے سے بچاؤ۔ اگر قدم اٹھاتے ہو تو میلاد چوک کی طرف قدم اٹھاؤ۔ سبحان اللہ، اگر بولتے ہو تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بولا کرو، بولتے ہو تو سبحان اللہ بولو، بولتے ہو تو الحمدللہ بولو، بولتے ہو تو اللہ اکبر بولو، دل بر نبی کی درود کی ترنم کے ساتھ نبی پر درود بھیجا کرو تو اللہ بھی راضی ہوگا اور مدینے والے آقا بھی راضی ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اپنے احوال کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ عزیزان گرامی، سرکار کی سنتوں پر عمل کرو، میرے آقا کا فرمان ملتا جائے عمل کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک لشکر جا رہا ہے، ایک لشکر جا رہا ہے، صحابہ کرام بھی تھے، تابعین بھی تھے اس لشکر میں۔ تو ایک صحابی تھے، اپنے گدھا بھی تھا ان کے پاس، لیکن پیدل جا رہے تھے، اس کی جو رسی ہوتی ہے نا، باغ پکڑے ہوئے پیدل جا رہے تھے۔ تو صحابی جو سالار تھے اس لشکر کے، اس نے کہا یہ اصحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے، سواری بھی ہے، جو پیدل جا رہا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اس نے قریب آ کر اس سالار نے پوچھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے تجھے سواری دی ہے تو تو چڑھتا کیوں نہیں، پیدل جا رہا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ میں اس لیے پیدل جا رہا ہوں تاکہ میری سواری کو آرام بھی مل جائے، سواری مسلسل کرتا رہوں تو میری سواری تھک جائے گی، اس لیے کچھ پیدل چلتا ہوں تاکہ سواری کو بھی سکون مل جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا سے سنا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور راستے کی دھول اس کے بدن پر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بدن پر جہنم کی آگ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اب میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ لشکر جا رہا ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور خچروں اور گدھوں کی ٹاپ سے یہ دھول اٹھ رہی ہے، تو میں اس لیے نیچے اترا ہوں یہ دھول میرے بدن پر لگے، میرے آقا کا فرمان ہے اس بدن کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اس سالار کو بتایا، وہ دونوں کی آپس میں بات ہوئی۔ اب وہ سالار اس نے اپنی سواری دوڑائی اور لشکر کے بالکل پرلے کنارے پر چلا گیا اور وہاں سے کھڑے ہو کر بڑے زور سے بولا، او فلاں صحابی، اللہ تعالیٰ نے تجھے سواری دی ہے، تو پیدل کیوں جا رہا تھا، کیوں پیدل جا رہا ہے؟ وہ سمجھ گیا کہ یہی بات تو مجھے ابھی پوچھ کے گیا ہے، اب یہ دور جا کر زور سے مجھے پوچھ رہا ہے، اس میں اس کا راز حکمت یہ ہے کہ میں یہ حدیث زور سے بیان کروں تاکہ پورا لشکر سن لے۔ مجھ سے یہ بات سن کر تو گیا ہے، اب دوبارہ پوچھنے کا اس کا مقصد یہ ہے کہ میں زور سے یہ حدیث پڑھوں تاکہ سارے غلام آقا کا فرمان سن لیں۔ تو اس صحابی نے زور سے یہی الفاظ دہرائے کہ ایک تو اپنی سواری کو میں سکون دے رہا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اپنے آقا سے یہ الفاظ سنے ہیں کہ اللہ کے راستے کی دھول جس بدن پر لگ جائے اس پر جہنم کی آگ معاف کر دی جاتی ہے، تو اس لیے میں دھول اپنے بدن پر ڈالنے کے لیے اب پیدل چلا ہوں۔ بس یہ حدیث کہنی تھی، یہ حدیث ان کے زبان سے الفاظ نکلنے تھے تو پورے کا پورا لشکر جو سوار جا رہا تھا سب کے سب اپنی سواریوں سے اتر پڑے اور حضور کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے اس گھڑی میں وہ سارا لشکر پیدل چلنے لگا۔ ایک گھڑی انتظار نہیں کیا کہ آقا کا پیغام ملا، حکم ملا اور سارا لشکر پیدل ہو گیا۔ سبحان اللہ، صحابی کہتے ہیں کہ اتنے لشکر کو یوں پیدل جاتے ہوئے میں نے زندگی بھر کبھی نہیں دیکھا، اور اتنی دھول اٹھتے میں نے پوری زندگی نہیں دیکھی کہ اتنا بڑا لشکر، ان کی سواریاں جو دھول اٹھی تو ہاتھ کو نہیں دیکھتا تھا، اتنی دھول اٹھی۔ قربان جائیں ان غلاموں پر جن کو کتنا شوق تھا رسول کے فرمان پر عمل کرنے کا، ادھر سے سرکار کی حدیث سنتے ہیں ادھر عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔
तो रही म्यार के लोगों, अगर तुम सुनते हो, मेरे आका के फरमान सुनते हो, तो खुदा के लिए अमल भी करो, खुदा के लिए अमल भी करो। बेनमाज हो तो नमाजी बन जाओ, दीनदार बन जाओ, सरकार के सुन्नतों पर अमल करो, सूद खाना छोड़ दो, हलाल रोजी खाओ। मेरे आका ने फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे आका फरमाते हैं, जो 1 रुपया, 1 दिरहम, उस वक्त दिरहम था, अब रुपया है, 1 दिरहम सूद का लेता है, उसका इतना गुनाह है जैसे कोई आदमी काबे के अंदर अपनी मां से बद किरदार को, अपनी मां से, वो भी काबे के अंदर जो बुराई करे, इतना जुर्म होगा, कितना उसको गुनाह होगा, इतना गुनाह उसको होता है जो 1 दिरहम सूद का लेता है। मुसलमानों, सूद से बचो, हलाल रोजी खाओ, अपने बच्चों को हलाल खिलाओ। हलाल की दाल रोटी भी वो बेहतर है, वो हराम के बड़े अच्छे कोफ्ते और कोरमों से वो हलाल की दाल रोटी भी बेहतर है। खुदा का खौफ रखो, अमाल सालिहा करो, अल्लाह के दरों की हाजिरी भरा करो, नेकी के रास्ते पर चलो, किसी की दिल आजारी न करो, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। कारोबार करने वालों, दुकानदारों, ऑफिस में काम करने वालों, ईमानदारी दिखाओ, बेईमानी न करो, मिलावट न करो, लूट खसूट न करो, बेहयाई के काम न करो। खुदा से डरोगे, सरकार के गुलाम बन जाओगे, तो तुम्हारे लिए यहां भी बेहतरी, आखिरत में भी बेहतरी। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुरूद व सलाम के लिए खड़े हो जाओ। मुस्तफा जाने रहमत पहला खो सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम।